السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت کے مطابق ایک ہی حج فرمایا۔ جو حج آپ نے سن 10 ہجری کے اندر ادا فرمایا، یہ آپ کا پہلا حج تھا اور یہی آخری حج۔ اس سے پہلے جتنے حج آپ نے کیے ہیں اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد، وہ سارے کے سارے ابراہیمی طریقے کے مطابق، اور یہ حج جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ آپ کی سنتوں کا بھی مجموعہ ہے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع خاص طور پر اس موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ اصل میں ایک خطبہ نہیں تھا، مختلف خطبات ہیں جو آپ نے عرفات کے اندر ارشاد فرمائے، اور پھر منا کے میدان کے اندر آپ نے وہ خطبات ارشاد فرمائے۔ ہم ان سارے خطبات کو حج کے تناظر میں ایک ہی ٹائٹل دے دیتے ہیں، اور وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ یعنی جس سے تاثر یہ بنتا ہے کہ شاید کوئی ایک خطبہ آپ نے دیا اور بس، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے خطبے تھے، اور مختلف مواقع پر آپ نے یہ خطبات ارشاد فرمائے، 9 ذو الحج کو بھی اور 10 ذو الحج کو بھی۔ ان تمام خطبات کو اگر جمع کر لیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اصل میں 23 سال کی پوری جو دعوتی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ خطبات جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، یہ خلاصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور پوری زندگی کا۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خطبات ارشاد فرمائے، ان میں سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مثلا یوم النحر یعنی آج کے دن 10 ذو الحج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان کے اندر صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور آپ کا انداز اور اسلوب چیزیں بتانے کا، سمجھانے کا، اور صحابہ کرام کا چیزیں سیکھنے کا جو انداز تھا، وہ آپ ان الفاظ سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ایو شہر ھذا، کیا میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ان سارے سوالوں کے جواب صحابہ کرام جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ آج یوم النحر ہے، آج یہ دن اور یہ مہینہ ذو الحج کا ہے، یہ شہر مکہ مکرمہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اور وہی الفاظ انہوں نے آگے سے دہرائے کہ اللہ و رسولہ عالم، جانتے وہ بھی تھے، لیکن آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، کہ جو اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلیں گے وہ سننا چاہتے ہیں صحابہ کرام، نہ کہ اپنے جوابات سے ان برکتوں سے محروم ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آج یوم النحر نہیں ہے یا رسول اللہ، ایسے ہی ہے، یہ مہینہ ذو الحج کا مہینہ نہیں ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، کیا یہ شہر
عظمتوں والا حرمتوں والا مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ عرض کی کہ ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو سنو اور توجہ کے ساتھ سنو، جس طرح یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر سارے، یہ دن عزت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر فضیلت والا ہے، اسی طرح ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم و ابشارکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ تو یہ جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اے میرے صحابہ اسی طرح تمہارے لیے ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور قربانی کا چونکہ دن تھا، آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے چمڑے اسی طرح تم پر حرام ہیں، تمہارے لیے ناجائز اور ناحق ایک دوسرے کی عزت و آبرو سے کھیلنا، ایک دوسرے کے مال کو ہتھیانا اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا اسی طرح حرام ہے۔ اور جس طرح کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر یہ سب عزت والے ہیں، تو اگر تم کسی مسلمان کو ناحق اگر اس کا مال ہتھیاؤ گے تو گویا کہ تم اس دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت، اس شہر کی حرمت اس کو پامال کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور بات ارشاد فرمائی، میں صرف زیادہ الفاظ سناؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو۔ فرمایا کہ اے لوگو ستلقون ربکم ویسألکم عن اعمالکم، لوگو ان قریب تم سے تمہارا رب تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ کون سے اعمال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 4 سوالوں کا، 4 چیزوں کا، 4 اعمال کا جواب دیے بغیر بندہ قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا، ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ پر۔ فرمایا کہ ہر بندے سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیسے گزاری ہے۔ یہ زندگی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ایک ایک لمحہ ہمارے پاس امانت رکھا ہے، یہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ زندگی کا سب سے قیمتی عرصہ جوانی، وہ کیسے گزاری ہے، کہاں صرف کی ہے۔ تیسرا سوال ہوگا کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا تھا اس مال کو تم نے کہاں پر صرف کیا ہے۔ اور چوتھا سوال ہوگا کہ جو ہم نے تمہیں علم دیا تھا، جو اللہ نے تمہیں عقل اور شعور سے نوازا تھا، اس عقل، شعور اور اپنی دانش کو تم نے کیسے استعمال کیا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو خاص طور پر توجہ دلائی کہ لوگو یا ایھا الناس خذوا من العلم قبل ان یقبض العلم وقبل ان یرفع العلم، لوگو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، علم حاصل کرو، علم لے لو۔ خذوا من العلم قبل ان یقبض العلم، کہ علم کے اٹھائے جانے سے پہلے اس کو حاصل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ترغیب حجۃ الوداع کے موقع پر دی۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، گویا کہ آخری باتیں ہو رہی ہیں، پوری دعوت کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے، اس امت کے لیے جو علم کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ علم کے اٹھائے جانے سے پہلے، اور بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، لاکھوں ہزاروں کا مجمع ہے، تو صحابہ نے ایک سوال ایسا پوچھنا چاہا کہ جس کے لیے کچھ جرأت چاہیے تھی۔ تو ایک سادہ سا کوئی دیہاتی تھا، حضرت ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تحفے کے طور پر ایک چادر دی اور کہا کہ یہ چادر تمہارے لیے تحفہ ہے، لیکن ایک سوال کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال تھوڑا ٹف تھا اور اس کے لیے تھوڑی سی ہمت چاہیے تھی، اور بسا اوقات وہ ہمت ہر آدمی میں نہیں ہوتی کہ کہیں اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائیں اس سوال سے۔ حضور سے سوال کرو کہ اے اللہ کے پیغمبر، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جب کہ ہم نے اپنی عورتوں کو وہ علم سکھا دیا ہے، اپنے بچوں کو اس علم سے آراستہ کر دیا ہے، اپنے غلاموں اور ماتحتوں تک کو اس علم سے روشناس کروا دیا، تو پھر وہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اس دیہاتی نے، اس بدو نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے روئے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم سے پہلے اہل کتاب کے پاس پیغمبروں کی کتابیں اور ان کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان تعلیمات اور ان کتابوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا کہ علم کا اٹھایا جانا یہ نہیں ہے کہ اس کے آثار ختم ہو جائیں گے، بلکہ علم کا اٹھایا جانا یہ ہے کہ وہ علم لکھنے کی حد تک تو، پڑھنے کی حد تک تو موجود ہوگا، لیکن اس پر عمل کرنے والے باقی نہیں رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمیں بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم کے اٹھائے جانے سے پہلے اس کو لے لو، تو خدا نخواستہ اس کی عملی شکل اس وقت نہیں ہم دیکھ رہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آج دین کو سمجھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، دین کو سیکھنا ان کی ترجیحات میں ہے، اور پھر اس دین کے مطابق عمل کرنا جو ہے یہ ان کی ترجیحات میں ہو۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، حج اور عمرہ بھی ہم کرتے ہیں اور یوم نحر اور یوم عرفہ کی فضیلتوں کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اسی یوم نحر میں، اسی عرفہ کے عرفات کے میدان کے اندر یوم عرفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سننا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، لوگوں عن قریب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، پہلے تیاری کر لو اس کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی وضاحت فرما دی جو اعمال پوچھے جائیں گے، کہ وہ عمر ہے، جوانی ہے، مال ہے اور علم ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے عقل اور دانش عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علم اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے جو کسی انسان پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر آدمی تھے، لیکن ان کی طرف یہ اشعار منسوب ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے سرفراز کیا ہے اور جاہلوں میں مال تقسیم کر دیا ہے۔ علم بہت بڑی نعمت، دانش اور عقل اور فراست جو اللہ کسی انسان کو عطا فرماتا ہے، اس پر سب سے زیادہ شکر بنتا ہے۔ اچھا آگے چلیے کہ اسی عرفہ کے دن کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، عرفہ کے دن کی برکت سے
جو تمہارے باہمی حقوق ہیں، جو تمہاری باہمی حق تلفیاں ہیں، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکت سے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہاں پر؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ کہ تم عرفہ میں آگے ہو۔ اس جگہ کی برکت یہ ہے کہ تمہاری جو باہمی حق تلفیاں ہیں، ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، دوسرے کے حق کو پامال کرنا، وہ اس کے علاوہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اس لیے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، یہ بات بھی سیکھنے والی ہے کہ ہم بھلے کتنے ہی نیک عمل کرتے رہیں، لیکن اگر ہم نے دوسرے لوگوں کا حق پامال کیا ہے تو وہ نہ تو قربانیوں سے معاف ہونے والا ہے، نہ حج اور عمرے سے معاف ہونے والا ہے۔ اس لیے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا کہ یہ حج جیسی اور عرفہ جیسی بڑی عبادت کے باوجود بھی معاف ہونے والے نہیں ہیں، یہ کہاں پر بات سکھائی جا رہی ہے؟ میدان عرفات کے اندر کھڑے ہو کر آج اس سبق کو عرفہ اور یوم نحر کی مناسبت سے ہمیں تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، چونکہ آج تو یہ ایک نقطے کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، الگ موضوع ہوگا تو ان کی تفصیلات بھی، لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام نے عورت کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ نساء پڑھیے، سورہ الطلاق ہے، سورہ آل عمران ہے، سورۃ البقرہ ہے، کہ عورت کے حقوق، اس کی عزت نفس اور اس کی جو نفسیات ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام نے مردوں کی تربیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کیا کہ عورتوں کے حقوق بیان کر دیے، وہ تو بیان کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مردوں کی تربیت بھی کی کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ کیا ہیں کہ مرد ہر دور میں اپنی طاقت، اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی وجہ سے ہمیشہ عورت کو ظلم کا نشانہ بناتا رہا ہے، اور قیامت تک یہ مسئلہ رہے گا۔ یہ یورپ نے، مغرب نے بڑی کوشش کی مرد اور عورت کو برابر کر دیا، لیکن کیا عملی تو قانونی طور پر تو آپ نے برابر کر دیا ہے، لیکن کیا عملاً بھی وہاں پر مرد اور عورت برابر ہے؟ نہیں، آج بھی وہاں پر عورت ظلم کا نشانہ بنتی ہے۔ اگر اجرتوں کو دیکھیں تو وہ عورتوں کی کم ہے۔ اگر آپ حقوق کے ادا کرنے کے قانونی حوالے سے معاملہ اور ہے، لیکن سب سے زیادہ جو یعنی عورت کی جو سب سے بڑی، عورت کے حوالے سے جو سب سے بڑا اس کا گہنا ہے وہ اس کی عزت ہے، اس کی عزت نفس ہے۔ لیکن سب سے زیادہ عورت کی عزت پر حملے جو ہیں وہ یورپ اور مغرب میں ہوتے ہیں، جہاں پر بالکل آزادی ہے ہر طرح کی، لیکن پھر بھی عورت ہی وہاں پر پستی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بیان فرمایا کہ عورتوں کا وراثت کے اندر حصہ ہے، وہ بیان فرمایا ہے عورتوں کا حق مہر دیتے ہوئے فراغ دلی سے کام لینے کا حکم ہے۔ طلاق کی صورت میں حق مہر واپس نہ لینے کی، بلکہ کچھ اور دے دلا کے عورت کی ڈھارس بتانے کا حکم ہے، ترکے کے اندر اس کا حصہ ہے۔ یہ سارے حقوق بیان کرنے کے باوجود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی تربیت فرمائی کہ یہ سارے حقوق تو عورت کے ہیں، لیکن پھر بات آخر میں یہ آ جائے گی کہ وہ حقوق دینے کس نے ہیں، ایکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ وہ مرد غالب ہے سوسائٹی میں، تو دینے کس نے ہیں؟
تو مرد کی تربیت کی کہ صرف عورت ہی پردہ نہ کرے، مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، مرد اللہ سے ڈرے عورت کے معاملے میں۔ حضور نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، آخری لمحے میں اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں بھی عورتوں کے بارے میں آپ نے وصیت فرمائی، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی عورتوں کے حوالے سے نصیحت فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید عورت کے حقوق کے حوالے سے بھرا ہوا ہے، مردوں کی تربیت کی، کہ جب تم ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہو تو کس بنیاد پر جوڑتے ہو۔ یاد دہانی کروائی کہ اس نکاح کا معاہدہ اس شرط پر ہوتا ہے کہ تم عورت کے نان و نفقہ اور اس کی ضرورتوں کے ذمہ دار بن رہے ہو، اس کی عزت نفس کو کبھی پامال نہیں ہونے دو گے، اس کی ضرورتوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرو گے۔ تو عورتوں کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جتنے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے حقوق کو بیان فرمایا، یتیموں، مسکینوں، ملازموں، غلاموں، ماتحتوں، سب کے حقوق کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا۔ آگے چلیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ آج یہ تہذیب جدید کا دور ہے، ویسٹرن سویلائزیشن پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، ہمارے نوجوان ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، چونکہ ہم کوئی آئیڈیل ملک بنا نہیں سکے، کوئی ایسا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکے کہ جس کے کوئی ایسا حکومتی نظم ہم نہیں ڈیولپ کر سکے کہ جس میں ہماری نسلوں کے لیے کچھ موجود ہو، برباد کر دیا سب کچھ، اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا، اسلام کدھر ہے؟ ہندوؤں کا کہ جو معاشی غلبہ تھا اس کا خوف دلا کے یہ ملک ہم نے حاصل کیا کہ اگر یہ ملک ہم نے حاصل نہ کیا تو ہندوؤں کا جو معاشی غلبہ ہے وہ مسلمانوں کو کھا جائے گا، اور آج مافیاز کی شکل میں پورے ملک پر چند لوگ جو ہیں اس کے وسائل پر قابض ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ عملاً صورتحال کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ہمیں جو نصیحت فرمائی، جو تلقین فرمائی، میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اصل میں پاکستان بھی ہمارے بزرگوں نے اسی جذبے کے ساتھ حاصل کیا تھا کہ ہم پاکستان کی صورت میں دنیا کے سامنے ایک ایسی مثالی ریاست پیش کریں گے کہ لوگ اگر نظام کی بات کریں تو ان کے سامنے اسلامی نظام عملاً موجود ہو پاکستان کے اندر، اگر لوگ معاشی نظام کی بات کریں تو ایک پریکٹیکل شکل میں ان کے سامنے وہ معاشی نظام موجود ہو، اگر لوگ قانون کی بات کریں، سماجی انصاف کی بات کریں، سوشل جسٹس کی بات کریں تو پاکستان کی شکل میں ان کے سامنے ایک مثال موجود ہو۔ اس جذبے کے ساتھ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالمی معاشرہ، ایک گلوبل سوسائٹی، ساری انسانیت، اس کے حقوق، اس کی سماجی حیثیت، اس کو لوگوں کے سامنے قیامت تک کے لیے نمایاں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگو ان ربکم واحد، لوگو تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ آبَاكُمْ واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، کلکم من آدم، سب آدم کی اولاد ہیں، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے تھے، لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لأحمر علی اسود، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی سرخ کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ایک عالمگیر معاشرے کی روحانی اور مذہبی بنیادیں
یاد رکھیے کہ مذہب اور عقیدہ بہت بڑی طاقت ہے. آپ جتنی چاہے تبلیغیں کرتے رہیں، لیکن انسانوں کی نفسیات کیا ہے؟ خدا و رسول پر، آخرت پر، مذہب پر ایمان رکھنے والا آدمی جب مذہبی تناظر میں بات کی جاتی ہے تو وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے. یہی وہ نفسیات ہے جس کا فائدہ اٹھا کے یہ مذہبی جماعتیں لوگوں کو استعمال کرتی ہیں. اگر ان کا انتخابی نشان کتاب ہو تو وہ اس کو کتاب اللہ بنا دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ مذہبی بنیادیں، مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا بڑا خطرناک ہے، اور ہر دور میں لوگوں نے کیا اپنے مقاصد کے لیے. ہوتے اپنے مفادات ہیں لیکن مذہب کو استعمال کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلوبل سوسائٹی کا تصور دیا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا خلاصہ بیان کیا، اس کو مذہبی بنیادیں فراہم کی، روحانی بنیادیں فراہم کی کہ لوگوں اگر ایک عالمگیر معاشرہ تمہیں قائم کرنا ہے تو اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ بھی ایک ہے. آدم مٹی سے بنے تھے، تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، سرخ کو سفید پر، اور کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا، نیو ورلڈ آرڈر کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، 1 2 3 4 آ گئے ہیں نا آرڈر، یہ مختلف آرڈر آتے رہتے ہیں. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے کہ گلوبل سوسائٹی اگر تم بنا سکتے ہو تو پھر خطبہ حجۃ الوداع عرفات اور منا کے میدان کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 آج کے دن جو خطبات ارشاد فرمائے تھے ان کی طرف توجہ کرو، ان کو دیکھو. نہ کہ عالمی معاشرہ، نیو ورلڈ آرڈر وہ ناکام ہوگا جس کی بنیادیں کسی بھی دوسرے اصول پر رکھی جائیں گی. یہ ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اس کی 30 شقوں میں سے پہلی شق کیا ہے؟ پہلی شق جو ہے ایک عالمگیر معاشرے کی بنیاد. وہ ذرا آپ سنیں کہ کیا اس پر ہم عالمگیر معاشرے کی بات کر سکتے ہیں؟ ہے سب کچھ ہمارے پاس، پر مصیبت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے زنبیل کے اندر کیسے کیسے ہیرے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. یہ پچھلے خطبے میں یہی بات عرض کر رہا تھا نا کہ بس ہمیں دمبا یاد رہ گیا ہے، وہ گفتگو یاد نہیں ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی تھی. بس ہمیں اسلام کو ہم نے وراثتاً نسلاً قبول کر رکھا ہے، لیکن اس تصور سے ہم واقف نہیں ہیں جو اسلام کو صحیح معنوں میں ایک عالمی دین بناتا ہے، پوری انسانیت کا دین بناتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے، صرف پوری انسانیت کا دین ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے یا مسلمانوں کے پیغمبر نہیں تھے، قیامت تک پوری انسانیت کے پیغمبر تھے. اس لیے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری دنیا اور سب انسانوں کے لیے ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو روحانی بنیادیں ارشاد فرمائیں، ان بنیادوں کو نظر انداز کر کے آپ کوئی عالمی معاشرہ قائم نہیں کر سکتے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یہ تمہارے خاندان اور قبیلے تعارف کے لیے ہے، بس کافی ہے اتنا. اگر اس کو فضیلت کی بنیاد بناؤ گے، کیا ہم نے بنا نہیں دیا؟ برادری ازم کیا ہے؟ یہی ہندو کلچر ہے بھائی، جس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے. یہ ایک دوسرے اعلیٰ اور ادنا ایک دوسرے کے حوالے سے سمجھنا، یہ کیا ہے؟
یاد رکھیے یہ شرک ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، برادریزم شرک ہے۔ کوئی بندہ تعارف سے آگے بڑھ گیا نا، تعارف سے آگے بڑھ گیا، اس کو فضیلت کا معیار بنا لیا، شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اس حوالے سے کس طرح کی اپروچ رکھتے ہیں۔ بھائی جب تک وہ روحانی بنیادیں ہم دریافت نہیں کریں گے اور ان کے مطابق اپنی سوسائٹی کو کھڑا نہیں کریں گے، کس طرح دنیا کے لیے ہم رول ماڈل بنیں گے؟ یہ ہندو مذہب کے بارے میں اکثر میں کہتا ہوں، یہ کیوں صرف ہندوستان تک ہی محدود ہے؟ اس کے اندر یہ کلچر ہے، بھائی مذہب ہے ہی نہیں، جس میں 4 درجوں کے اندر انسانوں کو تقسیم کیا گیا ہے اور مذہبی بنیادیں فراہم کی گئی ہیں۔ اسی بیماری کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ UN کا چارٹر جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی پہلی شق کیا ہے میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے، انہیں ضمیر و عقل ودیت ہوئی ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ پہلی شق ہے، یعنی بھائی چارے اور عالمی معاشرے کی بنیاد آپ کس چیز کو بنا رہے ہیں؟ عقل اور ضمیر کو۔ بھائی عقل اور ضمیر تو سب سے پہلے انسان کو اس طرف لے کر آتا ہے کہ کیسے سارے برابر ہو گئے، بحیثیت انسان سارے کیسے برابر ہو گئے؟ ویسے یہ ویٹو پاور ہی آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اگر ساری دنیا کے لوگ جو ہیں برابر ہی ہیں، سارے ملک برابر ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں، یہ 3rd ورلڈ کنٹری آپ نے یہ اصطلاحات کیوں وضع کر رکھی ہیں؟ میں اور آپ دوسری تیسرے درجے کے لوگ ہیں عالمی سطح پر، یورپ اور مغرب کے لوگ سپیریئر ہیں اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ کیا اس ماحول میں وہ ایک عالمگیر معاشرہ قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک عالمی معاشرہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کیسے قائم ہو سکتا ہے، پوری انسانیت کو تم کیسے ایڈریس کر سکتے ہو، پوری انسانیت کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکتے ہو، جب تم سب کے لیے یہی جذبہ رکھو گے اور یہی سوچ رکھو گے کہ گورا ہو کہ کالا ہو، اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو کردار کے اعتبار سے بہتر ہے۔ بلال حبشی وہ کالے ہونے کے باوجود بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں، وہ جنت میں داخل ہونے والوں میں اولین شخص ہوں گے، نسل اور رنگ کی بنیاد پر نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز کھول کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ کون سا دن تھا؟ 9 اور 10 ذو الحج، حج اور قربانی کا دن۔ جس آج 10 ذو الحج ہے نا، تو قربانیاں یاد ہیں، وہ باتیں بھی یاد کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمائی تھی، اس دین کو بھی دریافت کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا خلاصہ وہاں پر بیان فرمایا تھا۔ اور اگلی بات سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذو الحج آج کے دن منا کے میدان کے اندر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگو الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، الا لا یجنا والد علی ولدہ ولا ولد علی والدہ، لوگو خبردار ہو جاؤ، سنو، توجہ کرو، کوئی زیادتی کرنے والا صرف وہی اپنے جرم کا جواب دہ ہوگا۔ لا یجنا والد علی ولدہ، باپ کو بیٹے کے جرم کے بدلے نہیں اٹھایا جائے گا، اور بیٹے کو باپ کے جرم کے بدلے میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ کب حضور فرما رہے ہیں؟ یوم النحر 10 ذو الحج میدان منا کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اسلامی ریاست کے لیے اصول بیان فرما رہے ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کو کن اصولوں پر کھڑا ہونا چاہیے یہ بیان فرما رہے ہیں۔
اور آج کا ماحول بھی آپ دیکھ لیں کہ جو جس ماحول میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، ہر دور میں ان حکومتوں نے یہی کیا ہے۔ آج جن کی باری ہے، کل جب یہ اقتدار میں تھے تو ان کا یہی رویہ تھا، اور آج جو اقتدار میں ہیں پچھلی باریوں میں اپنے مخالفین کے لیے ان کا یہی رویہ تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ یہ حج اور عمرہ اور یہ قربانی، یہ ابھی میں عید کے خطبے میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ بھائی اسلام کوئی تہوار، کوئی رسومات کا دین نہیں ہے۔ یہاں کوئی تیرتھ یاترا نہیں ہوتی، حج ہوتا ہے۔ یہاں کوئی قربانی بطور رسم کے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو پیش نظر رکھنا ہوگا ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے چند ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا نا، 10 کا یہ خطبہ ہے، آگے دیکھ لیجئے، ذوالحج ہے، 10 ذوالحج، اس کے بعد کیا ہے؟ محرم ہے، سفر ہے، اور 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے۔ تو کتنے دن آپ زندہ رہے اس کے بعد اس دنیا، ظاہری دنیا میں؟ پردہ فرما گئے، آخری نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے، سوچئے، غور کیجئے، اور اس میں اپنا، ہم میں سے ہر شخص کو بولنا چاہیے، ہر دور میں بولنا چاہیے، ہر غلط بات پر بولنا چاہیے۔ یہ جو کام غلط ہو رہا ہے، اگر پوری سوسائٹی اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، یورپ اور مغرب کی سول سوسائٹی اتنی مضبوط ہے، پبلک اویئرنیس اتنی بھرپور ہے کہ ایک غلط کام ہوتا ہے، کوئی وزیر، مشیر، حکمران، وزیر اعظم اور صدر کرے تو سارے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عوامی طاقت جس کو اسلام نے پروموٹ کیا، جس کو سنا گیا، جس کو اہمیت دی گئی، کہ ایک عورت بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خطبہ دیتے ہوئے روک دیتی ہے کہ پہلے ہماری بات سن لیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، عورت کے حق مہر کے بارے میں وہ بات نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ ایک عام آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم آپ کی بات کیوں سنیں، احتساب صرف عوام کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، کہ آپ پہلے اپنی یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے نا، پہلے اس کا جواب ہمیں دیں، یہ کیسے بن گیا ہے؟ تو پہلے جواب دینا پڑا ہے، یہ نہیں ہے کہ اٹھا لو اس کو، اس کی رائے مختلف ہو گئی ہے حکمران سے، اٹھا لو اس کو، غائب کر دو اس کو۔ نہ کوئی عدالتیں ہیں، نہ کوئی نظام ہے، اور یہ ملک ہم نے کس نام پر حاصل کیا؟ اسلام کے نام پر، کہ یہاں پر ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جو دنیا کے لیے رول ماڈل بنے گا۔ اس میں ہم قربانیاں بھی کر رہے ہیں، حج اور عمرے بھی ادا کر رہے ہیں، اور عصبیت ہونی چاہیے، لیکن وہ عصبیت جب تعصب کے اندر ڈل جائے تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ کوئی جماعت نہیں ہے ہماری، ساری جماعتیں ہی ہماری ہیں۔ کسی ایک جماعت کے ساتھ اس طرح آپ کھڑے ہو جائیں کہ دوسروں کے لیے تباہی کا پیغام ہو تو آپ اس کی تائید کریں۔ سوسائٹی جب تک زندہ نہیں ہوگی، جب تک حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں پیدا کرے گی، اس وقت تک لوگ انہی مافیاز کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ میں سبھی کے بارے میں یہ بات کہتا ہوں کہ مذہبی اشرافیہ ہمیں جنت میں نہیں داخل ہونے دیتا، کہ ہماری اجازت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ جان چھڑائیں ان سے، قرآن و سنت کو پڑھیں، اللہ کے پیغام کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ یہ سیاسی اشرافیہ، ہم ان کے کوئی غلام پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کو ہمیں کیپچر کیا ہوا ہے، نسل در نسل ہمارے اوپر یہ مسلط۔ لیکن یہ تو تب ہوگا نا، جان تو تب چھوٹے گی جب ہم لوگ عقل اور شعور سے کام لیں گے۔ سارے تو اندھے ہیں، سارے تو بہرے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کے لیے اصول دیا، یوم النہر کے دن
10 ذوالحج آج کے دن میدان منا کے اندر فرمایا کہ باپ کو بیٹے کے گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی اور بیٹے کو باپ کے گناہ کی سزا نہیں دی نہیں جا رہی ساری سوسائٹی، اور چپ ہیں، آپ نام نہیں لے سکتے، آپ نے لکھنا اور بولنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی۔ بھائی ہمارا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، چھوڑ دے، ہمارا نواز شریف سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کسی پیپل پارٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جو بات صحیح ہے وہ تو کریں، جس دور میں بھی جو کام غلط ہوگا اس کی مخالفت کریں۔ آپ نام نہیں لے سکتے، آپ نام لکھ نہیں سکتے، یہ کون سا معاشرہ ہے بھائی؟ کیا دنیا کے اندر اس کا کوئی تصور ہے؟ دنیا کو آزادی اظہار رائے کا تصور ہم نے دیا تھا، آج جس پر یورپ اور مغرب کھڑا ہے۔ میں نے بات ختم کرنے لگا ہوں، بات لمبی ہو گئی بہت زیادہ ہی، تو وہ میں نے مفتی محمد عبدہ مصر کے بڑے عالم ہیں، ان کا واقعہ کسی پچھلے جمعے میں آپ کو سنایا تھا کہ جب پہلی دفعہ وہ یورپ گئے تو لمبا ٹور واپس آئے، ایئرپورٹ پر لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے مشرق اور مغرب کے درمیان کیا فرق دیکھا؟ تو بڑا زبردست جواب تھا، عالم آدمی، دانشور آدمی، انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہیں، مغرب کے لوگ مومن نہیں ہیں، مشرق کے لوگ مومن ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔